شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کو معاونین خصوصی برائے اطلاعات بنانے کا فیصلہ پورے پاکستان کے میڈیا کے لیے اور تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک فرینڈلی میچ کا آغاز ہو رہا ہے۔ دونوں شخصیات کی اپنی ذات کے لیے بھی یہ عہدے نامناسب ہیں۔ دونوں بڑے پڑھے لکھے، سوبر، سلجھے ہوئے، تمیزدار، مہذب و شائستہ گفتگو کرنے والے افراد ہیں، اور یہ وہ پوسٹ شعبہ ہے اور ایک ایسی اپوزیشن کا حکومت کو سامنا ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو لوز ٹاک بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک گالی کا جواب 10 گالیوں سے دینا پڑتا ہے، باقاعدہ کپڑے پھاڑنے کا ایک کام ہے۔ ایک جو زبان ہے وہ سینے کی بجائے کینچی کی طرح چلنے والی رفتار درکار ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو چوائس ہومیوپیتھک میڈیا ٹیم آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کیا عمران خان کو راحیل شریف بنانے میں کامیاب ہوں گے؟ ان کی طرح ایک کامیاب لیڈر کے طور پہ وہ پروو کر پائیں گے اور ان کی امیج بلڈنگ و برانڈنگ کر لیں گے عمران خان صاحب کی؟ تو ایک اہم سوال ہے۔ آئی تھنک کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ اگر سی پیک کی حد تک محدود رہتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوتا، مگر انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وار نیریٹو بلڈ کرنے میں اور ایک پولیٹیکل نیریٹو کو بلڈ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک عسکری ادارے کی نمائندگی کرنا، ایک ایسا ادارہ جس سے پوری قوم ڈرتی ہے، صحافی ڈرتے ہیں، کوئی تیکھا سوال نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا، کوئی اپنے آپ کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی بندہ اس پوزیشن میں رہ کر کام کرنا، اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جس کا ایک بہت بڑا بیگیج ہو، جس کی گورننس ایک کوشچن مارک ہو، جس کے سکیمز ایک کوشچن مارک ہوں، تو اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا اور اسٹرینتھن کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی خوشی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے اوپر تنقید کرنے والا، ان کی ذات کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر، ان کی کرپشن کے اوپر کوئی بھی ان کو اٹیک نہیں کرے گا، اور وہاں سے جو ایک بہت بڑی فوج ہے، طلال چودھری جیسے لوگوں کی، مریم اورنگزیب جیسے لوگوں کی جو ٹیم ہے، جو احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ جیسے سیاستدان ہیں، وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے اور یہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے گی یہ ٹیم۔ اب دوسری جانب یہ تعیناتی ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، کیونکہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں چل سکتی۔ جنرل افتخار بابر صاحب کے لیے یہ اپرچونٹی ایک لوز کیچ بن گئی ہے، کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب اپنی پرسنالٹی کی بدولت، اپنی ڈومیننس کی وجہ سے وہ شیڈو کر جائیں گے، اوور شیڈو کر جائیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کو، تو یہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی کوئی اچھی چوائس نہیں ہے۔ اب اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بات کر لی جائے تو آئی تھنک کہ وہ ایک کامیاب ڈی جی آئی ایس پی آر رہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی ملٹری ہسٹری کا سب سے کرٹیکل ٹائم جہاں پہ ٹیبل ٹرن ہوئے ہیں اگینسٹ ٹیررزم، وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ٹائم تھا، جس میں آپریشن ضرب عضب، رد الفساد، راہ نجات، راہ راست، اور کئی دہشت گردوں کو پھانسیاں دی گئیں، کامبیک آپریشنز کیے گئے، انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے گئے، پھر اس کے اندر کراچی کی لا اینڈ آرڈر کو جس طریقے سے مینٹین کیا، تو ایک بڑا کرٹیکل ٹائم تھا جس پہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے فوج کی ترجمانی کی اور آئی ایس پی آر کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر سیریس لیا گیا، اور انڈیا تک کے اندر اس بات کی تعریف کی جاتی تھی کہ آئی ایس پی آر کی طرز کے اوپر انڈیا کو بھی اپنے آئی ایس پی آر کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اہم بات یہ تھی کہ وہ ڈیمیج جو ماضی کے جرنیلوں نے پاکستان کی فوج کو پہنچایا، اور ایک کنفیوژن تھی کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے، ہمارا نیریٹو کنفیوز تھا۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جس طریقے سے اس کنفیوژن کو دور کیا تھرو آئی ایس پی آر، تھرو کیمپینز، وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹائم تھا،
اور جنرل راحیل شریف نے اس سارے بیگیج کو اتارا اور آرمی کے اندر ایک سینس آف پرائڈ پیدا کی اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبت پیدا کی، ری ویمپ کیا آرمی کو، برانڈنگ کی جنرل راحیل شریف کی بطور آرمی چیف، اور ایک سکسیسفل آرمی چیف بنایا۔ اگر راحیل شریف کو راحیل شریف بنانے والا اگر کوئی بندہ تھا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے، اور یہ ان کا ایک لیول تھا کہ پوری شاید پاکستان کی ہسٹری کا واحد جرنیل ہوگا جسے پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، ان کو توسیع ملے، مگر انہوں نے خود ایکسٹینشن نہیں لی۔ آئی تھنک وہ چاہتے تو پھر ان کو ایک بڑی اوور ویلمنگ پبلک کی سپورٹ مل سکتی تھی، بٹ شبلی فراز صاحب تو ایک فلر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک نیا کمبینیشن درکار ہوگا، ایک نئی سچویشن چاہیے ہوگی انہیں۔ فواد چودھری ٹائپ، فردوس عاشق اوان ٹائپ قسم کے لوگ اور بندے درکار ہوں گے جس کے تھرو وہ ایک اگریسو پالیٹکس کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب اتنا بلو دی بیلٹ جا کے چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے، چیزوں کو ری ویمپ کریں گے۔ تو آئی تھنک کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، ایک ڈیفیکلٹ ٹائم فار پاکستان ملٹری، ڈیفیکلٹ ٹائم فار پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان کی۔ اس کے لیے ایک بڑا ایک مشکل مرحلہ اور ایک وقت ہوگا۔ تو یہ سیاسی طور پہ یہ فیصلہ ایک کمزور فیصلہ ہے، اور اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا، اس کا فائدہ کرپٹ ناصر کو ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج لے پائیں گے، لیکن پی ٹی وی کو، سرکاری میڈیا کو ری ویمپ کرنے کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ پریکٹیکلی یہ عمران خان کی امیج بلڈنگ کے لیے شاید اتنا کارگر ثابت نہ ہو۔ کیونکہ شیطان کی آنت کو لوز ٹاک کرنے والے لوگ چاہیے، یعنی کہ پاکستان کے میڈیا پہ پڑھا لکھا مہذب آدمی گزارا نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جنا لچا انا اچا کی پالیسی چلتی ہے، پڑھے لکھے آدمی کا اس میڈیا کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اور فوج کے ترجمان میں اور ایک سیاسی حکومت کے ترجمان میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی بہترین آدمی ہے، بہترین سولجر ہے، لیکن شبلی فراز صاحب بھی زیادہ دیر تک وزیر اطلاعات نہیں رہیں گے، ان کی بھی عنقریب چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ٹھنڈے مزاج کے لوگ نہیں چل سکتے، ایک کو آگ اور ایک کو پانی کا رول کرنا پڑے گا۔ اور اوبویسلی عاصم سلیم باجوہ پانی کا ہی کام کریں گے، تو آگ کے لیے ایک آتش گیر مادے قسم کا بندہ چاہیے جو کہ بنارسی ٹھگوں کی زبان میں جواب دے سکے، جو بلے کو دودھ کی رکھوالی پر رکھنے کی بات کرے، اور جو سیاسی ہاضمے کے اوپر بھی کچھ جملے کسنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ انگیج کر سکتا ہے، ورنہ ادروائز میڈیا اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی ناکام ہی رہے گی۔